باوقار سامعین کرام، پردے کی حالت میں میری آواز کو سننے والی میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا، أرسله مبشرا أرسله ممجدا، صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا۔ بادۂ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا نامدار مدینے کے تاجدار گواروں کے مالک و مختار ہاشمی سرکار، کائنات کے ولی فصل بہار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ اور روح فدا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ عالیہ میں غلامی کا ثبوت پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا طبیبنا مولانا محمد بارک صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھ سے بیشتر آپ تمامی حضرات نے عالی جناب محمد سعید عزیز صاحب سے بہترین انداز میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرما رہے تھے، اور اس کے بعد حضرت حافظ و قاری محمد عابد رضا صاحب قبلہ سے مذہب اسلام پر بہترین خطاب، کم وقتوں میں بہترین خطاب آپ نے سماعت فرمایا۔ اس محفل میلاد پاک میں ہم تمامی حضرات شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ ہمارا ایمان و ایقان ہے کہ محفل میلاد پاک جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے اولیاء کرام، صالحین، صدیقین، شہداء کا جب ذکر ہوتا ہے، وہاں پہ اللہ کی رحمت و انوار کی موسلا دھار بارشیں ہوا کرتی ہیں۔ جس مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ ماہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، جسے ہم عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کے مہینے سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور آنے والا جو مہینہ ہے، اس مہینے کو ربیع الثانی بھی کہا جاتا ہے، ربیع الغوث بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک عید
ہماری اور آپ کی آبادی سے جا رہی ہے اور دوسری عید ہماری اور آپ کی آبادی میں تشریف لا رہی ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کی آبادی سے تشریف لے جا رہی ہے اور عید غوثیہ ہمارے اور آپ کی آبادی میں تشریف لا رہی ہے۔ لہٰذا میں نے مناسب سمجھا کہ اسی مناسبت سے آیت کریمہ کی تلاوت کی جائے، اور اسی مناسبت کے تحت میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ پروردگار عالم اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اس آیت کریمہ کی اگر گہرائیوں میں اگر جایا جائے تو وقت کم پڑ سکتے ہیں۔ مختصراً مفہوماً اس آیت کریمہ کا ترجمہ آپ سماعت فرمائیں۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، جس کا سیدھا سادہ معنی مطلب اور مفہوم یہ ہے، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایمان والوں سے خطاب ہے، اور ایمان والوں سے خطاب کیا گیا ہے، کس چیز کا خطاب کیا گیا ہے؟ اتقوا اللہ کا خطاب کیا گیا ہے۔ ایمان والوں سے کہا گیا کہ خدا کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرو، اور جب خدا کا خوف تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے گا تو یقیناً اگر تم اپنے وقت کے شرابی ہوگے تو تم شراب پینے سے توبہ کرو گے۔ اگر اپنے وقت کے بے نمازی ہوگے لیکن خدا کا خوف اگر تمہارے دلوں میں آ جائے گا تو اس گناہ عظیم سے تم توبہ کر لو گے۔ جھوٹ بولنا ایک عظیم گناہ ہے، لیکن آج ہمارے اور آپ کے سماج میں، ہمارے اور آپ کی آبادی میں جھوٹ اتنے دھڑلے سے بولا جاتا ہے کہ جب ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جب مخاطب ہوتا ہے، جب ہم کلام ہوتے ہیں تو نہ جانے 10 منٹ کے کلام میں نہ جانے کتنی باتیں ہم جھوٹ کہہ دیا کرتے ہیں۔ جبکہ جھوٹ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ جھوٹ جو ہے یہ تمام گناہوں کی جو ہے ماں ہے۔ جھوٹ کیا ہے؟ تمام گناہوں کی ماں ہے، اور یہیں سے اور گناہ پیدا ہوتے ہیں۔ وہ یہ جو ماں ہے، یہ جھوٹ جو ماں ہے، یہ اور گناہوں کو جنم دیتی ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ جو ہے دھڑلے سے بولا جاتا ہے۔ تو اگر خدا کا خوف اگر آپ کے دلوں میں ہوگا تو جھوٹ بولنے سے اگر آپ توبہ کر لیتے، بہت سارے لوگ ایک مسلمان کی غیبت کرتے ہیں، اگر خدا کا خوف اگر آپ کے دل میں ہو جائے تو کسی مسلمان کی آپ غیبت نہ کریں۔ بے شمار لوگ ہیں ہماری آبادی میں جو ایک مسلمان کے جو ہے زمین کو ہڑپ کر لیتے ہیں، جائیداد کو ہڑپ کر لیتے ہیں۔ اگر خدا کا خوف اگر اس کے دلوں میں آ جائے، خشیت الہی آ جائے، اس بات کا خوف اس کے دل میں ہو جائے کہ ایک دن مجھے مرنا ہے، ایک دن مجھے قبر کی آغوش میں جانا ہے، تو نہ وہ انسان شراب پیے گا، نہ جھوٹ بولے گا، نہ کسی کی غیبت کرے گا، نہ اور گناہوں میں ملوث ہوگا۔ آج جو مسلمان دھڑلے کے ساتھ گناہ کر رہا ہے، نمازوں پہ نماز چھوڑ رہا ہے، شرابوں پہ شراب پیے جا رہا ہے، ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، اپنے بزرگوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، اپنے جو ہے اپنے بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے نوجوان جو ہے اسے اپنے اسلام کے بارے میں اسے نالج نہیں ہے کہ اسلام نے ہمیں کس چیز کی تعلیم دی ہے۔ اسلام نے شراب کو حرام کیا ہے، اسلام نے جھوٹ بولنے کو حرام کہا ہے۔ جھوٹ عظیم گناہ ہے، ماں کا دل دکھانا عظیم گناہ ہے، باپ کو تکلیف دینا یہ عظیم گناہ ہے، پڑوسیوں کے حقوق کو جو ہے ہضم کر جانا یہ ایک عظیم گناہ ہے، بڑوں کی بے ادبی کرنا یہ ایک عظیم گناہ ہے۔ لیکن آج ہم جو ہے اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ آج مسلمان اس گناہ کو جو ہے دھڑلے سے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن ایک نوجوان تھا جس کی عمر 21 سال کی تھی۔ کتنی تھی؟ 21 سال کی۔ 21 سال کی جو عمر ہوتی ہے یہ نوجوانی کی عمر ہوتی ہے، اور یہ جو عمر ہوتی ہے اس عمر میں انسان جو ہے کسی بھی چیز کا وہ فکر نہیں کرتا ہے، بس وہ اپنے مستی میں۔
کس طرح سے اس کی زندگی گزر رہی ہے، شب و روز گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن آج کے نوجوانوں کو جس کی عمر 20 سال یا 21 سال یا 22 سال ہے، اس کو اس بات کی فکر نہیں ہے وہ جو اپنی زندگی گزار رہا ہے وہ کس حساب سے گزار رہا ہے، شریعت کی روشنی میں گزار رہا ہے، آقا علیہ السلام کی جو ہے اسوہ حسنہ کے مطابق گزار رہا ہے، یا اس کے مطابق گزار رہا ہے جو آپ کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ آج اس نوجوانوں کے ہاتھ میں اگر سب سے بڑا شیطان اگر کوئی چیز ہے تو اسمارٹ فون ہے۔ یہی اسمارٹ فون وہ فون ہے۔ کیا یہ اسمارٹ فون نے جو ہے نوجوانوں کے تعلیم کو تو برباد کیا ہی کیا ہے، اس اسمارٹ فون نے بزرگوں کے ادب، بزرگوں کا کیا ادب ہوتا ہے، ماں باپ کا کیا احترام ہونا چاہیے، جب ایک نوجوان کے ہاتھ میں اسمارٹ فون آ جاتا ہے تو پھر کسی بھی چیز کا وہ فکر نہیں کرتا ہے۔ گلی میں گھوم رہا ہے، باپ سامنے سے گزر رہا ہے، ماں سامنے سے گزر رہی ہے، لیکن اس کو اس بات کا فکر نہیں کہ میرے سامنے میرے بزرگ گزر رہے ہیں، اسمارٹ فون لیے ہوئے ہے، خوب گانا بجا رہا ہے، ناچ رہا ہے، گا رہا ہے۔ ایسا محسوس کرتا ہے کہ وہ دنیا میں ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے مرنا ہی نہیں ہے، اسے بڑھاپا آنا ہی نہیں ہے۔ یاد رکھو، آج جو ضعیف ہیں، آج جس کی داڑھیاں سفید ہو چکی ہیں، ان سے جا کر پوچھو، اے میرے بزرگ بتاؤ کہ آپ کی جوانی کیسی گزری تھی، تو وہ سفید، جس کی داڑھی سفید ہو چکی ہے، وہ بزرگ اپنی جوانی پہ افسوس کر رہا ہوگا، اور افسوس کرتے ہوئے کہے گا کہ سنو، میری داڑھی تو سفید ہو چکی ہے، میں نے اپنی جوانی کو برباد تو کر لیا ہے، کم سے کم تم میری سفید داڑھی کو، سفید بال کو دیکھ کر کم سے کم تم اپنی جوانی کو برباد مت کرو۔ ایک نوجوان تھا، اس کی عمر کتنی تھی؟ 21 سال کی عمر اس کی تھی۔ ایک مرتبہ نوجوان جو ہے سفر کے لیے نکلا ہے، سفر پہ سفر کرتا رہا، زیادہ راہ جو اس نوجوان نے لیا تھا، زیادہ راہ بھی ختم ہو جاتا، جو بھی کھانا وغیرہ جو ہے سفر کے لیے اس نے لیا تھا، سارا کھانا وغیرہ ختم ہو جاتا ہے، سفر کنٹینیو چل رہا ہے، وہ نوجوان چلتے رہتا ہے، چلتے چلتے آخر اس نوجوان کو پیاس لگتی ہے، بھوک کی شدت ستاتی ہے، وہ نوجوان چل رہا ہے، سورج کی تپش ہے، سورج کی گرمی اس کے سروں کے اوپر پڑ رہی ہے، وہ نوجوان چلا جا رہا ہے، اچانک سے اس نوجوان کی نظر ایک کھجور کے جو ہے شاخ کے اوپر پڑتی ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ کھجور کا درخت ہے، وہ نوجوان آگے بڑھتا ہے تاکہ جو ہے اس کھجور سے، اس درخت سے کچھ کھجور میں کھا لوں تاکہ مجھے جو بھوک کی شدت ہے وہ بھوک ختم ہو جائے۔ اچانک سے وہ نوجوان اس کھجور کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ سنو، جس کھجور کے درخت کا تم پھل کھانے جا رہے ہو، اس کے مالک سے بھی تم نے اجازت طلب نہیں کیا، اجازت نہیں لیا ہے، اور کسی سے بغیر اجازت اس کے سامان کو کھانا یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے۔ نوجوان اپنے ہاتھوں کو کنٹرول کر لیتا ہے، پھر وہ نوجوان سفر کرتا رہتا ہے، سفر کرتا رہتا ہے، اچانک پیاس کی شدت، بھوک کی شدت سے وہ نوجوان جو ہے غش کھا کر گر پڑتا ہے، پھر ہوش میں آتا ہے، پھر وہ نوجوان چلنا شروع کر دیتا ہے، چلتے چلتے کیا دیکھتا ہے، وہ نوجوان کے راستے سے گزر رہا تھا، اچانک سے جو نہر تھی اس نہر کے سامنے سے ایک جو ہے سرخ سیب جو ہے بہتا ہوا سامنے سے گزر رہا ہے، وہ نوجوان جو ہے اس سیب کو اٹھاتا ہے، اور اٹھانے کے بعد اس سیب کو اپنے منہ کے قریب لاتا ہے اور اس سیب کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ جب اس سیب کو کھا کر وہ نوجوان اپنی بھوک کو مٹا چکا ہوتا ہے، پھر پانی پیتا ہے، پانی پینے کے بعد اچانک سے اس نوجوان کو یاد آتا ہے کہ جو میں نے پھل کھایا ہے، یہ جو میں نے فروٹس کھایا ہے، یہ جو میں نے سیب کھایا ہے، اس سیب کا نہ جانے کون مالک ہے، اس سے میں نے اجازت بھی نہیں لیا ہے، اگر یہ سیب اگر میرے جسم کے اندر چلا گیا اور یہ سیب ہضم ہو گیا، ہضم ہونے کے بعد اگر یہ سیب جو ہے خون بن گیا، اب یہ حرام خون میرے جسم میں سرایت کر جائے گا، میرے جسم میں گھومنا شروع کر دے گا۔ وہ نوجوان اسی فکر میں جا رہا تھا مغرب کی طرف، سیب آیا تھا مشرق کی طرف سے،
سفر کو ملتوی کرتا ہے اور مشرق کی طرف پھر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں چلنا شروع کر دیتا ہے؟ اس لیے چلنا شروع کر دیتا ہے کہ جس کا پھل کھایا ہے کم سے کم اس مالک سے جا کر میں معافی طلب کر لوں کہ میں نے آپ کی جو ہے درخت کا پھل کھا لیا ہے، آپ سے اجازت میں نے طلب نہیں کی اور بغیر اجازت لیے میں نے آپ کا پھل کھا لیا ہے۔ وہ نوجوان چلتا رہتا ہے، چلتے چلتے آخر ایک سیب کے باغان میں پہنچتا ہے۔ اس سیب کے باغان کے اندر جیسے ہی داخل ہوتا ہے کیا دیکھتا ہے کہ ایک بزرگ ہے۔ اس بزرگ کے پاس وہ نوجوان جاتا ہے اور جانے کے بعد وہ نوجوان عرض کرتا ہے حضور مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی ہے، میری غلطی کو معاف کر دے، میری خطا کو معاف کر دے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں نوجوان میں تو تجھے پہلی بار دیکھ رہا ہوں، نہ آج تک تیرے چہرے کو میں نے کبھی دیکھا ہے، آخر تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور کس غلطی کی معافی طلب کر رہا ہے، کس گستاخی کی معافی طلب کر رہا ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے حضور میں راستے سے جا رہا تھا، بھوک کی شدت تھی، میں نے کیا دیکھا کہ نہر سے ہے سرخ سیب بہتا ہوا آ رہا تھا، میں نے بھوک کی شدت میں اس سیب کو اٹھایا ہے، اپنی دانتوں سے لگایا ہے، کھانا شروع کر دیا ہے۔ جب میں نے اس سیب کو کھا لیا اچانک سے میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا، اے نوجوان تو نے سیب کو کھا لیا ہے لیکن جس مالک کا جس درخت والے کا تو نے سیب کھایا ہے کیا تو نے اسے اجازت بھی طلب کیا ہے؟ جب اجازت طلب نہیں کیا ہے، اگر وہ سیب تیرے جسم کے اندر ہضم ہو گیا اور وہ سیب اگر جو ہے تیرے جسم کے اندر خون بن جاتا ہے، وہ حرام خون تیرے جسم کے اندر سرایت کر جائے گا۔ جب یہ خون اگر سرایت کر جائے ہو سکتا ہے رب جو ہے میری اس گناہ کو معاف نہ کرے۔ اے بزرگ میں اسی غلطی کی وجہ سے آپ سے جو ہے معافی طلب کر رہا ہوں۔ وہ بزرگ جب اتنا سنتے ہیں، سننے کے بعد آنکھوں سے آنکھیں ٹکراتی ہے۔ ایک ولی نے دیکھ لیا، ایک ولی کی نگاہ نے پہچان لیا کہ آنے والا نوجوان کوئی معمولی نوجوان نہیں ہے۔ جو نوجوان ایک بہتے ہوئے سیب کو کھا کر اتنا فکر مند ہو، اتنا خوف خدا اس کے دل میں ہے کہ بہتا ہوا سیب کھا لیا ہے، لیکن خوف خدا اتنا ہے، اسی خوف خدا کی وجہ سے مجھ سے معافی طلب کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو بزرگ کہتے ہیں سنو، تمہاری معافی، تمہاری غلطی ایسے ہی معاف نہیں کی جائے گی، میری ایک شرط ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے بتائیے کہ آپ کی کیا شرط ہے؟ تو بزرگ کہتے ہیں سنو، میری شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو ہاتھوں سے لولی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کان سے بہری ہے، منہ سے گونگی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے اور چہرہ بھی کالا ہے۔ میری شرط یہ ہے کہ تمہیں میری اس بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی۔ اندازہ لگائیے، اگر آج کا دور ہوتا اور آج کے دور میں اگر کوئی نوجوان ہوتا، اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی اور وہ کسی بزرگ کے پاس معافی طلب کرنے کے لیے جاتا اور وہ بزرگ اگر یہ شرط رکھ دیتا کہ بتاؤ میری بیٹی لولھی بھی ہے، میری بیٹی اندھی بھی ہے، میری بیٹی جو ہے گونگی بھی ہے، میری بیٹی سن بھی نہیں سکتی ہے، میری بیٹی کالی بھی ہے، تو بتاؤ آج کا نوجوان کیا جواب دیتا؟ یہی جواب دیتا کہ اے بزرگ سنو، میں نے جو غلطی کیا تھا، میں اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے آپ کے پاس معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، لیکن آپ تو اپنی بیٹی کو میرے متھے پر چڑھے جا رہے ہو۔ یہی تو آج کا نوجوان جواب دے گا۔ آج تو معاشرے کا حال یہ ہے کہ آج ہماری اور آپ کی آبادی میں اگر شادی ہوتی ہے تو کسی نوجوان کا کسی لڑکی سے رشتہ مقرر ہوتا ہے، ابھی رشتہ مقرر ہوا ہی ہے، ادھر لڑکی کا نمبر لڑکے کے پاس چلا جاتا ہے اور لڑکے کا نمبر لڑکی کے پاس چلا جاتا ہے، اور تاریخ کب پڑی ہے؟ 2 مہینے کے بعد۔ ابھی رشتہ مقرر ہوا ہے، اس کا نمبر اس کے پاس ٹرانسفر، اس کا نمبر اس کے پاس ٹرانسفر، اب ڈیلی گفتگو ہو رہی ہے، دن میں بھی گفتگو کر رہا ہے، رات میں بھی گفتگو کر رہا ہے، چلتے چلتے بھی گفتگو کر رہا ہے، اسی طرح سے گفتگو کرتے ہوئے 1 ہفتہ گزر جاتا ہے، 2 ہفتہ گزر جاتا ہے، مہینہ گزر جاتا ہے، جب دونوں کے درمیان میں زیادہ قریبی ہو جاتی ہے
نوبت یہاں تک آتی ہے، یہی موبائل فون کا یہ نتیجہ ہے، نوبت یہاں تک آتی ہے کہ جو رشتہ ہوا ہے اس موبائل فون کی وجہ سے کبھی کبھی یہ رشتہ ختم بھی ہو جائے گا۔ اور آج کا نوجوان اگر کوئی کسی کا والد اگر کوئی لڑکی دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو نوجوان سب سے پہلے اپنے ابا کو کیا کہتا ہے؟ لڑکی تو دیکھنے گئے تھے لیکن جو ہے اس لڑکی والے کو کہہ دینا کہ میرے واٹس ایپ پہ لڑکی کا فوٹو کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے؟ میرے واٹس ایپ پہ لڑکی کا فوٹو بھیج دے، میں دیکھوں گا کہ لڑکی کی ناک کیسی ہے، میں دیکھوں گا کہ لڑکی کی آنکھ کیسی ہے، میں دیکھوں گا کہ لڑکی خوبصورت ہے یا نہیں، میں دیکھوں گا کہ لڑکی ناٹی ہے یا لمبی ہے۔ پوری طریقے سے واٹس ایپ میں فوٹو آ جاتا ہے، پھر پوری طریقے سے نہارتا دیکھتا ہے، کان برابر ہے، آنکھ بھی برابر ہے، جو ہے سب کچھ برابر ہے، میری لیول کی بھی ہے، سب کچھ ہے، پھر کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے جو ہے لڑکی پسند ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے، لیکن قربان جاؤ حضور کہتے ہیں نوجوان سنو، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری غلطی کو معاف کر دوں تو سنو میری شرط یہ ہے کہ میری بیٹی ہاتھوں سے لولی ہے، جو ہے زبان جو ہے منہ سے گونگی ہے، آنکھ سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، پاؤں سے لولی ہے اور کالی بھی ہے، سنو تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی۔ خوف خدا دیکھو آج ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں تو خوف خدا ہے ہی نہیں۔ وہ نوجوان کہتا ہے اے بزرگ کو برتر، اگر آپ کی اس بیٹی سے میں شادی کر لوں گا تو بتائیے کہ آپ میری غلطی کو معاف کر دیں گے کہ نہیں کر دیں گے؟ تو بزرگ کہتے ہیں اگر سنو تمہیں اگر یہ شرط قبول ہے تو میں تمہاری غلطی کو معاف کر دوں گا، اگر تمہیں یہ شرط قبول ہے تو میں تمہاری غلطی کو معاف کر دوں گا۔ اب اسلامی طریقے سے نکاح کروا دیا جاتا ہے، شب زفاف کی رات آتی ہے، وہ نوجوان اپنے دلہن کے کمرے کے اندر داخل ہوتا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، دروازہ کھول دیا جاتا ہے، وہ بزرگ وہ نوجوان جو ہے کمرے کے اندر داخل ہوتا ہے، جیسے ہی داخل ہوتا ہے انٹر ہوتا ہے، الٹے پاؤں واپس، اور واپس آنے کے بعد بزرگ کے پاس آ کر کہتا ہے اے بزرگ، آخر میں نے تیرے باغان کا تیرے درخت کا ایک سیب ہی تو کھایا تھا، ایک سیب کھایا، تو جو ہے خوف خدا میرا اتنا ہے کہ میں تجھ سے معافی طلب کرنے کے لیے آیا ہوں، اب تو دوسرا گناہ مجھ سے کروانے جا رہا تھا۔ بزرگ کہتے ہیں بتاؤ کیا ہو گیا؟ وہ نوجوان کہتا ہے کہ جو ہے تم نے مجھے غلط کمرے میں بھیج دیا، جہاں پہ میری بیوی ہے، جس کمرے میں میری بیوی ہے مجھے اسی کمرے میں بھیجا جائے۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ جس کمرے میں تم گئے تھے اور جس مہجبی کے صورت کو تم نے دیکھا تھا کہ اس کا جو حسن تھا، اس کا حسن جو ہے 14ویں چاند سے بھی زیادہ چمکدار تھا، روشن تھا، چمک رہا تھا، اس کے چہرے سے نور کی کرنیں نکل رہی تھی، جس مہجبی کو تم دیکھ کر آئے ہو، جس حسین و جمیل خاتون کے کمرے میں تم گئے تھے، وہ کوئی اور خاتون نہیں ہے بلکہ وہ تمہاری شریک حیات ہے۔ وہ اس نوجوان نے کہا تھا اے بزرگ تم نے تو کہا تھا کہ تمہاری بیٹی ہاتھوں سے لولی ہے، جو ہے زبان سے گونگی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کان سے بہری ہے، پاؤں سے لولی ہے، لیکن جب کمرے میں میں نے داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک حسین پیکر خاتون بیٹھی ہوئی ہے، جس کے ہاتھ بھی کام کر رہے ہیں، جس کی آنکھیں بھی کام کر رہی ہے، جس کی زبان بھی کام کر رہا ہے، جو سن بھی سکتی ہے، جو چل بھی سکتی ہے۔ آخر آپ نے مجھے یہ کیوں کہا تھا کہ میری بیٹی ہاتھ سے جو ہے لولی ہے، آنکھ سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، پاؤں سے چل نہیں سکتی ہے؟ تو بزرگ کہتے ہیں نوجوان سنو، میں نے اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی اندھی ہے کہ یاد رکھو کہ میری بیٹی کی نگاہوں نے آج تک کسی حرام شے کو نہیں دیکھا ہے، اور میں نے اپنی بیٹی کو گونگی کہا تھا اس وجہ سے کہا تھا کہ میری بیٹی کی زبان سے آج تک کوئی حرام کلام میری بیٹی کی زبان سے نہیں نکلا ہے۔ اور سنو، میں نے اپنی
بیٹی کو جو پہری کہا تھا وہ اس لیے کہا تھا کہ آج تک میری بیٹی نے کسی بھی حرام شے کو، حرام کلام کو میری بیٹی نے سنا نہیں ہے۔ اور سنو، میں نے اپنی بیٹی کو لولہی اور لنگڑی اس لیے کہا تھا کیونکہ میری بیٹی کا قدم اور میری بیٹی کی ہاتھ نے آج تک کسی حرام کو نہیں چھوا ہے، اور میری بیٹی کے قدم نے آج تک کسی حرام راستے میں وہ قدم نہیں رکھی ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ ہاتھ سے لولی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے۔ وہ نوجوان اپنی قسمت پہ فخر کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے مجھے شریک حیات عطا فرمایا ہے، تو کیا عطا فرمایا۔ وہ نوجوان بھی اپنی قسمت پہ فخر کر رہا تھا، وہ بزرگ بھی اپنی قسمت پہ فخر کر رہے تھے کہ پروردگار عالم نے میری بیٹی کو شوہر عطا فرمایا ہے، تو کیا خوب عطا فرمایا ہے۔ جس کے دلوں میں خدا کا خوف اتنا ہے، وہ نوجوان بھی اپنی قسمت پہ فخر کر رہا تھا، وہ بزرگ بھی اپنی قسمت پہ فخر کر رہے تھے، اور وہ خاتون جو حسین پیکر خاتون تھی، وہ خاتون بھی اپنی قسمت پہ فخر کر رہی تھی کہ پروردگار عالم نے اسے شوہر عطا فرمایا ہے، تو کیا خوب شوہر عطا فرمایا ہے۔ جس کے دلوں میں خدا کا خوف ہے، جس کے دلوں جو خدا سے اتنا ڈرنے والا ہے، تو وہ خاتون بھی اپنی قسمت پہ فخر کر رہی تھی۔ سارے لوگ اپنی قسمت پہ فخر کر رہے تھے۔ اب آئیے اس بزرگ کا نام میں آپ کو سناتا ہوں۔ اس بزرگ کا نام تھا حضرت عبداللہ سومنی، کہیے سبحان اللہ۔ اور اس نوجوان کا نام تھا حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس خاتون کا نام تھا ام الخیر فاطمہ۔ اور جب حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی اپنے وقت کے ولی اور ام الخیر فاطمہ اپنے وقت کی ولیہ، جب ایک ولی اور اپنے وقت کی ولیہ کا جب سنگم ہوتا ہے تو ہمارے اور آپ کی آبادی میں غوث عبد القادر کا جنم ہوتا ہے۔ جب ایک ولی اور ولیہ کا سنگم ہوتا ہے تو پروردگار عالم کا کرم ہوتا ہے، غوث عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنم ہوتا ہے۔ میرے غوث کو پروردگار عالم نے وہ اختیار عطا فرمائی ہے، وہ طاقت عطا فرمائی ہے، وہ قوت عطا فرمائی ہے کہ میرے غوث جو ہے ماں کے پیٹ سے ولی بن کر پیدا ہوئے۔ ابھی آپ نے حضرت حافظ و قاری محمد عابد رضا صاحب سے اپنے سنا تقریر میں کہ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو کیا اختیار عطا فرمایا تھا، کیا پاور عطا فرمایا تھا، کتنی قوت عطا فرمائی تھی۔ میں کہتا ہوں اللہ کے محبوب تو بہت دور کی بات ہے، اللہ کے محبوب کے در کے غلام کو پروردگار عالم نے وہ طاقت عطا فرمائی ہے، وہ پاور عطا فرمائی ہے بے شک کہ اگر اللہ کے محبوب کے غلام کی زبان سے اگر کچھ ہو جائے تو پروردگار عالم اس کو کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی راستے سے گزر رہے تھے، اچانک سے ان کی جو ہے ملاقات ایک عیسائی سے ہو جاتا ہے، جس کو ہم اور آپ کرسچنز کہتے ہیں۔ عیسائی سے ملاقات ہوتی ہے، ملاقات ہونے کے بعد عیسائی اپنی بڑائی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے کہ سنو ہمارے پیغمبر تو وہ ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ تو وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ روح اللہ کو وہ اختیار عطا فرمایا تھا، وہ طاقت وہ پاور عطا فرمایا تھا کہ عیسیٰ روح اللہ اگر کسی اندھے کو آنکھ میں جو ہے ہاتھ پھیر دیا کرتے تھے تو جو ہے اس کے آنکھوں میں بینائی آ جایا کرتی تھی۔ اور مادر ذات صرف اندھے نہیں، مادر ذات اندھے کے آنکھوں میں اگر ہاتھ پھیر دیتے تھے عیسیٰ روح اللہ تو اس کی آنکھوں میں بینائی آ جاتی تھی، مردہ کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ پروردگار عالم نے ہمارے نبی کو یہ اختیار عطا فرمایا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عیسائی کہہ رہا تھا۔ عیسیٰ روح اللہ کو، عیسیٰ روح اللہ کے کمالات معجزات یہ ہیں کہ پروردگار عالم نے تمہارے قرآن مجید میں بھی عیسیٰ روح اللہ کا ذکر کیا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اس کی گفتگو کو سنتے رہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے عیسیٰ روح اللہ مردہ کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ بتاؤ پورا قرآن میں کہیں ہے کہ تمہارے رسول جو ہے، تمہارے رسول نے بھی مردہ کو زندہ کیا ہو؟ کہیں ہے تو بتا دو۔
جبکہ بے شمار احادیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے مردے کو بھی زندہ فرمایا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے مردے کو بھی زندہ فرمایا ہے. بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے، ہر کوئی انسان جانتا ہے، اور یہ حدیث بے شمار محفلوں میں ذکر کی جاتی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہیں. یا رسول اللہ، میرے گھر میں آپ کی دعوت ہے. حضرت جابر صرف اللہ کے رسول کو دعوت دیتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم 1500 صحابہ کرام کو دعوت دیتے ہیں. ادھر پتلی سی بکری تھی، کچھ جو تھے، کچھ آٹے تھے. جابر تو گئے تھے اس غرض و غایت سے کہ اللہ کے رسول کو دعوت دیں گے، اللہ کے رسول آئیں گے، دعوت کھا کے چلے جائیں گے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 صحابہ کرام کو دعوت دے دیا. ادھر حضرت جابر جاتے ہیں، جا کر اپنی جو ہے شریک حیات کو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو دعوت دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 صحابہ کرام کو بھی دعوت عطا فرما دیا ہے. ان کی شریک حیات کہتی ہے آپ نے رسول اللہ کو دعوت دیا ہے، رسول اللہ آپ کے مہمان ہیں، اور اللہ کے رسول نے جن کو دعوت دیا ہے وہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں. کہیے سبحان اللہ. یہ اس وقت کے صحابی اور صحابیہ کا عقیدہ تھا کہ اگر اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے، اللہ کے رسول کی زبان سے اگر نکل چکا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اپنے رسول کی زبان کو ضائع نہیں فرماتا. ادھر حضرت جابر جاتے ہیں، اس بکری کو جو ہے ذبح کرتے ہیں. ذبح کرنے کے بعد جو ہے بیوی سے کہتے ہیں اس کو میں نے ذبح کر دیا ہے، گوشت ان کو دے دیتے ہیں. دینے کے بعد جو کہتے ہیں روٹی پکا لینا، گوشت بھی پکا لینا، میں جا رہا ہوں اللہ کے رسول کو لانے کے لیے. اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جاتے ہیں. حضرت جابر کے 2 بیٹے تھے، کی عمر جو ہے 7 سال کی تھی، ایک کی عمر 9 سال کی تھی. جب حضرت جابر چلے جاتے ہیں، جانے کے بعد دونوں چھوٹے چھوٹے ننھے منھے شہزادے جو ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ سنو، میرے والد نے جو کھیل کھیلا تھا، چلو ہم دونوں بھی کھیلتے ہیں. ان کے والد، دونوں بچوں نے دیکھا تھا کہ ان کے والد بکری کو ذبح کر رہے ہیں، تو دونوں، ایک 7 سال کی عمر ہے، ایک 9 سال کی عمر ہے، دونوں جاتے ہیں کھیل کھیلنے کے لیے. ایک کو لٹا دیا گیا ہے، ایک کے ہاتھ میں چھری ہے، گردن پہ چھری چلائی جاتی ہے، خون کا فوارہ نکلتا ہے. ایک بچہ جب دیکھتا ہے کہ جسم سے خون نکل رہا ہے، وہ گھبرا کر باہر جو ہے چھت کے اوپر چڑھ جاتا ہے، اور چھت کے اوپر چڑھ جانے کے بعد وہاں سے وہ بھی گر جاتا ہے. ادھر جو ہے اس کے بھائی کا بھی انتقال ہو چکا ہے، اوپر سے چھت سے گر کر اس کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. جب اس کی ماں دونوں بیٹوں کو دیکھتی ہے، دیکھنے کے بعد دونوں بیٹوں کو اٹھاتی ہے، ایک بند کمرے میں لے جاتی ہے، اور سفید چادر سے دونوں کو ڈھانک دیتی ہے. ڈھانک دینے کے بعد ادھر حضرت جابر اللہ کے رسول کو دعوت دینے گئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کرام کی معیت میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دعوت کھانے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے ہیں، کھانا پکا دیا جاتا ہے، اور اس کھانے کے اوپر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کپڑے سے اس کھانے کو ڈھانک دو. کیا کہتے ہیں؟ کھانے کو اس کپڑے سے ڈھانک دو. آج جو ہم دعوت دیتے ہیں اور کپڑے سے جو ہے ڈیک کو ڈھانک کر جو کھانا نکالتے ہیں، یہ بھی میرے اللہ کے رسول کی سنت ہے. ڈیک کو ڈھانک دیا جاتا ہے. اب یکے بعد دیگر صحابی رسول کو بلایا جاتا ہے، ایک ایک کر کے صحابی رسول کھاتے جاتے ہیں، نکلتے جاتے ہیں، کھاتے جاتے ہیں، نکلتے جاتے ہیں. 1500 صحابہ کرام کی جماعت نے کھانا تناول فرما لیا ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے جابر سنو، 1500 صحابہ کرام نے کھانا تناول فرما لیا ہے، شکم شیر ہو چکے ہیں. جاؤ، آؤ تم بھی میرے ساتھ آ جاؤ. جاؤ تمہارے جو 2 ننھے منھے شہزادے ہیں اس کو بھی اب لے کر آ جاؤ. آج تمہارے 2 ننھے منھے شہزادے کے ساتھ جو ہے میں کھانا تناول فرماؤں گا. اتنے میں حضرت جابر کمرے کے اندر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ دونوں ننھے منھے شہزادے کا انتقال ہو چکا ہے. ایک کے جسم سے خون نکل رہا ہے، ایک گر کر ایک فوت ہو چکا ہے. حضرت جابر آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کھا لیں.
بچے بعد میں کھا لیں گے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جابر جب گھر میں آیا ہوں تو آج تمہارے بچے کے ساتھ کھانا کھا کر ہی جاؤں گا. اب اللہ کو جو حضرت جابر اندر جاتے ہیں, جانے کے بعد اللہ کے رسول کو سارا ماجرا فرماتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ دونوں بچوں کا انتقال ہو چکا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں دونوں بچوں کو میرے سامنے لایا جائے. دونوں بچوں کو سامنے لایا جاتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے بچے سنو, تمہارے گھر پہ تمام رسولوں کا امام تشریف لایا ہے. اے بیٹے میں تمہیں حکم دیتا ہوں, اگر تم نہیں اٹھے تو میں تمہارے گھر سے بنا کھانا کھائے ہی جاؤں گا. اگر میں کھانا کھاؤں گا تو تمہارے ساتھ کھاؤں گا, ورنہ نہیں کھاؤں گا. جب اتنا اللہ کے رسول کی زبان سے نکلا تھا, پروردگار عالم نے دونوں ننھے منھے شہزادوں کے جسم پہ روح پھونک دی ہے. دونوں ننھے منھے شہزادے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جو ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا غلام حاضر ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم اس شہزادے کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے ہیں. اس شہزادے کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے ہیں. غوث پاک کہتے ہیں سنو تم یہ کہتے ہو کہ تمہارے عیسیٰ روح اللہ جو ہے مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے. ارے پروردگار عالم نے میرے رسول کو وہ اختیار فرمایا ہے, اختیار عطا فرمایا ہے کہ اس کے رسول کے غلاموں کا غلام کا غلام کا غلام بھی اگر کوئی ہو تو پروردگار عالم اس کو بھی وہ پاور عطا فرمایا ہے کہ وہ بھی مردے کو زندہ کر سکتا ہے. غوث پاک کہتے ہیں بتاؤ کون سا مردہ زندہ کرنا ہے. عیسائی لوگ تھوڑے گھبراتے ہیں, کہتے ہیں لگتا ہمارا مذہب خطرے میں آ رہا ہے, غوث کو جلال آ گیا ہے. غوث پاک فرماتے ہیں بتاؤ کون سے مردے کو زندہ کرنا ہے. تو عیسائی کہتے ہیں مشورہ کرتے ہیں, مشورہ کرنے کے بعد عیسائی کا پادری کہتا ہے کہ یہاں کا جو سب سے پرانا قبرستان ہے, غوث کو اس قبرستان میں, عبدالقادر کو اس قبرستان میں لے کر چلو. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اس پرانے قبرستان میں جاتے ہیں. اب اس پرانے قبرستان میں سب سے پرانی جو قبر ہوتی ہے اس قبر کی طرف یہ لوگ اشارہ کرتے ہیں کہ اس قبر کے مردے کو آپ زندہ فرمائیں. تو غوث پاک فرماتے ہیں سنو مردہ تو زندہ کر دوں گا, لیکن اس سے پہلے ایک بات اور سنو. جس قبر کے اوپر تم نے انگلیاں اٹھائی ہے میں اس مردے کا نام بھی جانتا ہوں, میں اس مردے کے باپ کا بھی نام جانتا ہوں. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کی بیوی کون تھی, میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کا باپ کون تھا, میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ کام کیا کرتا تھا, میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کے کتنے بچے تھے, میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ کس علاقے کا رہنے والا تھا, میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کا کام کیا تھا. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں سنو جس مردے کے جس قبر کے اوپر تم نے انگلی اٹھائی ہے یہ قبر والا جو ہے اپنے وقت کا گویا تھا, گانا گایا کرتا تھا, موسیقی بجایا کرتا تھا, گانا گایا کرتا تھا. بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو, یہ اپنی اسی حالت میں اٹھے یا یہ قبر سے اس حالت میں اٹھے کہ یہ گانا گاتے ہوئے اٹھے, یا ایسے ہی میں قبر سے اس کو زندہ جو ہے زندگی عطا فرما دوں. تو عیسائی کا پادری کہتا ہے کہ اگر وہ گویا تھا تو اسی حالت میں اس کو آپ زندہ فرمائے. ادھر شیخ عبدالقادر جیلانی اپنی انگلیوں کو اٹھاتے ہیں, ادھر شیخ عبدالقادر جیلانی کی انگلیوں کا اٹھنا تھا, ادھر قبر شک ہوتی ہے اور اس قبر سے وہ مردہ زندہ ہوتا ہے, باہر نکلتا ہے. اور تمام عیسائی کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ وہ مردہ جب قبر سے باہر نکلا ہے تو گانا گاتے ہوئے باہر نکلا ہے, گانا گاتے ہوئے باہر نکلا تھا. اور جو گانا گا ہی رہا تھا عیسائی کے پادری نے کہا تھا اے عبدالقادر اب یہ قبر کے اندر جا کیوں نہیں رہا ہے. تو شیخ عبدالقادر جیلانی نے اس وقت کہا تھا ارے عبدالقادر نے اس کو زندہ کیا ہے, جب تک عبدالقادر اجازت نہیں دے گا یہ قبر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. جب تک عبدالقادر اجازت نہیں دے گا, حکم نہیں دے گا, یہ قبر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے. کچھ دیر تک وہ گانا گاتا رہتا. اس کے بعد غوث پاک حکم فرماتے ہیں کہ جاؤ اپنے قبر میں جا کر سو جاؤ. ادھر غوث پاک کا حکم ہوتا ہے, ادھر گویا اپنے قبر میں جا کر سو جاتا ہے. دونوں قبر جو ہے مل جاتا ہے. تو رسول کی تو دور کی بات ہے, رسول کے اختیار کی بات دور میں کرنا, رسول کے غلاموں کو پروردگار عالم نے وہ اختیار عطا فرمایا ہے. شیخ عبدالقادر جیلانی کو پروردگار عالم نے وہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی اگر چاہیں تو مردے کو بھی زندہ فرما سکتے ہیں. محبت سے دوسرے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا طبیبنا مولانا محمد بارک
صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پروردگار عالم کا کرم دیکھیے، ایک نوجوان، کون نوجوان ہے جس کے دل میں خدا کا خوف ہے؟ ایک خاتون، کون خاتون ہے جس کے دل میں خدا کا خوف ہے؟ اس نوجوان کے بھی دل میں خدا کا خوف ہے، اس خاتون کے بھی دل میں خدا کا خوف ہے۔ اور جب یہ دونوں خدا کے ڈرنے والے، خدا سے ڈرنے والے، آخرت سے ڈرنے والے، جب ان دونوں کا سنگم ہوتا ہے تو پروردگار عالم کا اتنا بڑا کرم ہوتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا جنم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ جو ہے توبہ کرنے والے کو بہت پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو، انسان تو خطا کار ہے، گناہ کار ہے، حدیث بھی ہے کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین توابون، آدم کی جو اولاد ہے وہ خطا کار ہے، گناہ گار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے گناہ پہ نادم ہو، اپنے گناہ پہ شرمندہ ہو۔ اگر تم نبی کے چاہنے والے ہو، اگر تم عید میلاد النبی منانے والے ہو اور ساتھ ہی ساتھ عید غوثیہ بھی منانے والے ہو تو یاد رکھو، جو عید میلاد النبی منانے والا ہوگا، یعنی جو نبی کا سچا عاشق ہوگا اور جو غوث کا سچا عاشق ہوگا، کبھی بھی وہ بے نمازی نہیں ہوگا۔ کیا نہیں ہوگا؟ بے نمازی نہیں ہوگا۔ تو اس محفل میلاد پاک سے یہ عہد کریں کہ ابھی اپنی عمریں، نوجوان تو دور کی بات ہے، بزرگ بھی سامنے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا نہیں کہ وقت نہیں ہوتا ہے، سب کے پاس وقت ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بات ہے محبت کی۔ اگر نبی کی محبت دل میں سچی ہوگی، اگر غوث کے چاہنے والے ہوگے، تو آج اس محفل میلاد پاک میں یہ عہد کر لو کہ پوری زندگی نماز نہیں چھوڑتے رہے۔ اس محفل میلاد پاک میں ہم سب عہد کرتے ہیں کہ اب سے کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ کہیے اس محفل میلاد پاک میں، بلند آواز سے کہیے، آج سے جو جملہ میں کہہ رہا ہوں جملہ دہرائیے، آج سے ہم سب عہد کرتے ہیں، بولنے کے لیے بھی تکلیف ہوتی ہے، بلند آواز سے کہیے، آج سے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم نے جتنی بھی پچھلی نمازیں چھوڑی ہے، اب سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم تمام، کہیے، نمازیں 5 وقتہ کی پابندی کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ پروردگار عالم کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جتنی باتیں کہی گئی پروردگار عالم اس پر سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ جب تک دنیا میں رکھے اپنا اور اپنے حبیب کا بنائے رکھے، جب دنیا سے اٹھائے تو ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب نذرت واتوب علیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔